بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 21، وفي هذا الدرس سنأخذ تعارفا للمتقدمين. التعارف للمتقدمين بمعنى رجل جاء إلى مدرستنا، أستاذ أو شيخ أو رجل أجنبي جاء، فأنا أتكلم معه وأحييه تحية عطرة وتحية ساخنة. فهذه الجمل كيف الأساليب فيها فنستفيد. تعارف للمتقدمين يعني جاء طالبان فهما فيما بينهما يتحدثان ويتحاوران في التعارف، كل واحد منهما يتعرف على صاحبه، كل واحد منهما، ان دونوں میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں. فهكذا الجمل سنأخذها، فتعالوا إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. تعارف للمتقدمين. للمتقدمين بمعنى للذين جاءوا الآن، للذين جاءوا جو ابھی آئے ہیں، الآن جاء ابھی آیا ہے، جاء یجیء آنے والا. فللمتقدمین بمعنی جو کہ ابھی آئے ہیں اور تشریف آوری یا وہ پہنچ گئے ہیں. فافضل یقول اہلا وسہلا ومرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں. ترحیب بالاخ الکریم. فشعیب یقول حییت باکرام، آپ کے اوپر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. حیا یحیی، نحن قلنا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب آپ کو سلام کیا جائے بتحیۃ تو آپ اس سے اچھا جواب دیں. ٹھیک ہے، آپ کو کہا جائے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہکذا شعیب یقول حییت باکرام، آپ کو بھی میری طرف سے سلام ہو، باکرام، اکرام کے ساتھ. وحییت، حیا یحیی شد کے ساتھ ہے، اور یہ ہے حییہ، حییہ سمع. ٹھیک ہے، باب تفعیل نہیں، یہ باب تفعیل ہے. حیا یحیی تحیہ، یہ جو ہے وحییت، آپ زندہ رہیں. رجل حی، زندہ آدمی. الحیات زندگی. طیب، رجل حی زندہ آدمی. رجل میت، میت مردہ آدمی اور مرا ہوا آدمی. رجل حی رجل میت. فہناک حییت باکرام، آپ کو سلامتی پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اکرام کے ساتھ. وحییت، اور آپ زندہ رہیں بین کرام. کرام جمع کریم. کریم، رجل کریم مطلب شریف آدمی اور سخی آدمی. تو آپ زندہ رہیں بین کرام، شریفوں کے درمیان اور سخیوں کے درمیان آپ زندہ رہیں. یا ایھا الاخ الفاضل، اے میرے محترم اور فاضل دوست. افضل یقول یطیب لی، یطیب لی مجھے اچھا لگتا ہے. ان اتعرف علی اسمک، آپ کے نام کو جانوں. فہل لی ذالک، کیا میرے لیے آپ بتائیں گے مجھے. فہل لی ذالک، کیا یہ میرے لیے پوسیبل ہے، ممکن ہے. شعیب یقول لما لا یا اخی، کیوں نہیں. لما کیوں، لا کیوں نہیں، لما لا کیوں نہیں. اسم شعیب، میرا نام شعیب ہے. فقال انعم واکرم بهذا الاسم. انعم واکرم، گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس نام سے لطف اندوز ہوں، آپ کا یہ نام آپ کے لیے مبارک ہو. انعم واکرم، کیا ہی اچھا نام ہے، کیا ہی یعنی خوبصورت نام ہے. ٹھیک ہے. فہو یمدح، وہ مدح کر رہا ہے. هو یمدح اسمہ، اس کے نام کی مدح کر رہا ہے. فقال شعیب اشکرک علی حسن الملاطفہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بات چیت اچھی طرح سے کی. الملاطفہ من اللطف، اللطف، لطف معنی ہو اللین، نرمی کے ساتھ آپ نے مجھ سے گفتگو کی، اس پر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. وَأَنَا أَتَشَرَّفُ بِمَعْرِفَةِ شَخْصِيَّتِكَ،
اور میں شرف حاصل کر رہا ہوں، وَأَنَا أَسْعَدُ اور میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، سعادت مند ہو رہا ہوں، بِمَعْرِفَةِ شخصیتِکَ کہ میں آپ کی شخصیت سے یعنی تعارف اور میری تعارف ہو رہی ہے۔ فَهَلْ يَسَعُنِي هُنَاكَ فَهَلْ يَسَعُنِي ذَلِكَ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ فَهَلْ يَسَعُنِي يُمْكِنُنِي ذَلِكَ بمعنى التعارف معك على شخصيتك۔ فقال افضل بل انا الذي اتشرف بلکہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے بان اعرفک اسمی کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ فکل منہما یعنی یلاطف صاحبہ اللطف بل انا الذي اتشرف واتمتع بان اعرفک اسمی اخوک فی اللہ افضل اسمی افضل۔ فقال شعیب عاشت الاسماء یا افضل، عاشت الاسماء یعنی نام زندہ رہیں، نام زندہ رہیں اور نام کے لیے ہماری طرف سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ عاش یعیش معنی زندہ رہنا یا زندگی گزارنا، گویا کہ نام کے لیے بھی دعا ہے، تو جب نام زندہ رہیں گے تو انسان بھی زندہ رہے گا، وہ انسان جو زندہ ہے اس کا نام بھی زندہ ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا نام بھی کچھ دنوں بعد عرصے بعد لوگوں کی زبانوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ عاشت الاسماء رہتی دنیا تک نام رہیں۔ فقال افضل لطفا عفوا وشکرا من ایت مدینة قدمت حضرت من ایت مدینہ حضرت فقال أنا من هذه المدينة أنا من هذه المدينة التي أنا فيها فقال أفضل هل أصلك من هذه المدينة أصلك يعني أنت تسكن هنا هذه مدينتك أنت ولدت هنا آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، أم أنك من النازحين عليها نازحين أو أنك من النازلين آپ نازل ہوئے ہیں، أو أنت من الذين يتجولون من المتجولين من القادمين عليها على هذه المدينة فقال بل أصلي من هذه المدينة أنا أصلا من هذه المدينة أسكن فيها منذ الصغر فنحن نعيش فيها أبا عن جد دادا سے نانا سے ابھی تک، ابھی میرے والد تک، دادا نانا پر دادا، وہاں سے یہ سلسلہ ہے، ہم یہیں پر رہ رہے ہیں۔ فنحن نعيش نحن نسكن نحن نقضي حياتنا ہم زندگی گزار رہے ہیں فیہا فی هذه المدینہ ابا عن جد، فہمنا یعنی من السلسلہ ومن الخلفیہ کبیرہ۔ وأنت یا اخی من ایت مدینة أنت فقال هل لك أن تحذر من أين أنا هل لك أن تحذر کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ کسی بھی علامت کو دیکھ کر میری آواز کو، میرے ہیئت کو، میری شکل کو، میرے طرز گفتگو کو، هل لك أن تحرز کیا آپ یہ یعنی کر سکتے ہیں، کیا آپ اس بات کو یعنی بتا سکتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں، من أين أنا هكذا سأله فقال شعيب يتراءى لي، يتراءى بمعنى يبدو بدا يبدو ظاہر ہوتا ہے، ويتراءى بمعنى يظهر لي مجھے ظاہر ہوتا ہے، أنك من مدينة بشاور من مدينة مردان من مدينة ملتان سیالکوٹ وہکذا الیس کذالک کیا ایسا نہیں ہے؟ قل لی مجھے بتاؤ، باللہ علیک تجھے اللہ کی قسم یا اللہ کی قسم آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے جو بات کی ہے اور میں نے جو اندازہ لگایا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ فقال لقد صدقك حدثك حدث بمعنى حاسة خاصہ یعنی جو حس ہے انسان کے اندر
اور انسان اس سے ہی چیزوں کو پرکھتا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، آپ نے کسی لکڑی کو چھوا یا کسی پتھر کو چھوا یا کسی لکڑی کو، تو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ یہ فلاں فلاں چیز ہے۔ فصدق کا صدق یصدق، سچا کہنا، تو آپ کا جو حادثہ ہے اور جو پرکھنے کا آلہ ہے اس نے سچ کہا۔ صدق کا، آپ کو سچ کہا آپ کے حدث نے۔ ترا کیف عرفت، ترا کیسے آپ پہچان گے، ترا میں بھی تو سمجھوں، ترا میں بھی تو سمجھوں، مجھے بھی تو معلوم ہو، کیف عرفت آپ کو یہ معرفت کیسے حاصل ہوئی۔ فقال شعیب ملامحک، آپ کی چہرے کی جو تاثرات ہیں یا آپ کے چہرے میں جو یعنی جو علامات ہیں، وہ ہندامک، ہندام کہتے ہیں چال ڈھال، چال ڈھال، اور اس کے ساتھ یعنی شکل و صورت، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فہمنا؟ ملامح کا آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں اور چہرے کے جو ملامح ہیں، وہ ہندام کا لباس کا، لباس، اللباس لباس من، اہل کویتا لباس بلوشیین، لباس من، ملامح کا و ہندام کا یدلانی، یدلانی یخبرانی، یدلانی دلالت کرتا ہے علی ذالک، علی ذالک علی انک من مردان و بشاور و بلوچستان۔ انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، هل اعجبتک مدینتی، هل اعجبتک مدینتی، مدینتی اعجبتک، کیا میرا شہر آپ کو پسند آیا، آپ اس سے متاثر ہوئے۔ فقال بصراحۃ، بصراحۃ اگر میں تصریح کروں اور اگر میں سچائی بیان کروں یعنی صراحت سے کہوں، بصراحہ، ومن غیر مجاملہ، جس میں کوئی بھی مجاملت اور مداہنت نہیں ہے، کوئی بھی ہیرا پھیری نہیں یا کوئی بھی اس میں دو رنگی نہیں۔ بصراحۃ ومن غیر مجاملہ لم تعجبنی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں، لم تعجبنی ای ما اعجبتنی، ما اعجبتنی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فقال شعیب ما الذی لم یعجبک فیہا، وہ کیا چیز ہے، ما الذی لم یعجبک، جو آپ کو پسند نہیں آئی مدینے میں یعنی شہر میں۔ فقال اطقسها، اطقسها بمعنى اموسمها، اطقسها بمعنى جوها، الجو كذلك معنى الطقس یعنی موسم، الجو موسم، الطقس موسم، اطقسها حمزۃ الاستفہام ہے، سوال، اطقسها اجوها وماؤها اس کا پانی، ام سکانها یا اس کے رہنے والے۔ فقال لعلی نزیل جدید فی هذه المدینہ، لعلی شاید کہ میں نزیل جدید نیا نازل ہونے والا، نیا مہمان آنے والا ہوں، فی هذه المدینہ، ولم اتألقم بعد، ولم اتألقم بعد۔ فانا رأیت فی القاموس، میں نے معجم میں ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھا، تألقم معناہ لقمہ لینا، لقمہ لینا، فیقول هذا ولم اتألقم بعد، میں نے ابھی تک یہاں کا جو یہاں کے گھاٹ کا جو پانی ہے وہ نہیں پیا صحیح سے، یعنی لو انا ابقى یومین او ثلاثہ، لو انا ابقى یومین او ثلاثہ، 2-3 دن یا ایک ہفتہ یہاں رہ لوں گا پھر میں فیصلہ کر سکوں گا۔ فہنا یقول انا نزیل جدید، میں نیا ہوں، ولم اتألقم، ولم آخذ اللقمہ، اللقمہ یعنی نوالا یا لقمہ، یہاں کا جو مزاج ہے لوگوں کا وہ میں ابھی تک نہیں سمجھا، مجھے دیر لگے گی۔ فقال شعیب بالطبع یا اخی، یقیناً ایسا ہی ہے، بالطبع واقعی میں، بالطبع بالواقع، ولو تألقمت علیہا، تأقلمت، ولو تأقلمت علیہا لأعجبتک۔ اچھا یہ تأقلمہ ہے، ذرا میں تأقلمہ کو بھی دیکھ لوں۔ فهذا اصله تأقلم ليس تألقم، تأقلم معناه تکیف، تکیف کیفیت کو سمجھنا، تکیف الرجل فی البیئۃ، ماحول میں آدمی
نے رہنا سیکھ لیا اور وہاں کے ماحول کو قبول کر لیا۔ فتأقلم البیئہ، البیئہ بمعنی ماحول، البیئہ الجدیدہ نیا ماحول، تأقلمت البیئہ الجدیدہ وتکیفتها وتعودت، تعود یتعود عادت پڑ جانا، ایک تعودت هذه المدرسہ، مجھے اس مدرسے کی عادت پڑ گئی۔ فولو تأقلمت ولو تکیفت وتعودت، جب آپ کو عادت ہو جائے گی، لأعجبت کا پھر آپ کو پسند بھی آئے گی۔ فقال افضل حسنا، بہت اچھے، ارجو ان نلتقی على طریق الخیر، نلتقی بمعنی کما عرفتم اللقاء ملاقات۔ فالآن انتہى الکلام والحوار، ارجو آملو میں امید کرتا ہوں، نلتقی علی طریق الخیر انشاءاللہ، فرصۃ سعیدہ بہت اچھی ملاقات تھی، یہ فرصہ بہت اچھا، سعیدہ، ان تعرفت علیک میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ جانا اور میں نے جان لیا، وإلی اللقاء دوسری ملاقات تک، الی اللقاء یعنی پھر جب ملیں گے انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ هذا یکفی اليوم، علیکم ان تراجعوا وتحفظوا هذه التعبیرات۔ السلام علیکم۔